ارم کے بابا نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی سے 7 بیٹیاں تھیں۔ ارم کے بابا کو بیٹا چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے دوسری شادی کر لی اور دوسری بیوی سے اللہ نے انہیں 2 بیٹے دیے۔ ساری محبت دوسری بیوی نے لے لی۔ یہاں پہلی بیوی اور بچوں کو اگنور کرنے لگے۔ بیٹیوں کو کہہ دیا اپنا اپنا جہیز خود بنانا، جب بنا لو گی تو بیاہ دوں گا۔ ہر دوسرے دن گھر میں بھوک افلاس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا۔ بابا اماں کو مارتے، گالیاں دیتے۔ بڑی بہنوں کی ایک ایک کر کے شادی ہو گئی۔ ارم بہت حساس تھی، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ رونے لگتی۔ کوئی سخت الفاظ کہہ دے تو آنسو پلکوں کو بھگو دیتے۔ شادی سے اسے ڈر لگتا تھا، اگر بابا جیسا ہم سفر ملا تو کیا کروں گی۔ بہت سمجھدار تھی لیکن بہت معصوم تھی۔ کافی رشتے آئے لیکن انکار کرتی رہی۔ پھر ایسا ہوا، انکار کے باوجود اس کی شادی حارث سے ہو گئی۔ حارث گندمی رنگ کا بالکل سادہ سا لڑکا تھا، نہ کوئی فیشن نہ ماڈرن۔ شادی ہو گئی۔ ارم ڈر رہی تھی کہ نہ جانے کیسا انسان ہوگا۔ حارث نے گھڑی کی جانب دیکھا، 12 بج گئے۔ عشاء اور مغرب کی نماز قضا ہو گئی۔ حارث نے وضو کیا، نماز ادا کرنے لگا۔ ارم دیکھ رہی تھی نماز پڑھتے ہوئے کتنے پیارے لگتے ہیں، ماشاءاللہ۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کے پاس آیا، ارم یہ گھر آپ کا ہے، آپ اس گھر کی اور میری ذمہ داری ہے۔ میں نہ تو یہ کہوں گا کہ میری عزت کا خیال رکھنا، نہ کوئی نصیحت کروں گا، بس اتنا ہی کہوں گا کہ جس عورت نے گناہ کرنا ہوتا ہے وہ باحجاب باپردہ ہو کر لاکھوں پابندیوں کے باوجود بھی کر گزرتی ہے، اور جس عورت نے لحاظ رکھنا ہوتا ہے وہ سرے بازار بھی ہو تو خود کو گناہ سے پاک رکھتی ہے۔ عورت کبھی پابندیوں کی غلام نہیں ہوتی۔ میں آپ کو کبھی کوئی دکھ کا آنسو نہیں دوں گا، نہ تو میری طرف سے آپ پہ کوئی کسی قسم کی پابندی ہے اور نہ ہی کوئی زبردستی ہے۔ ارم حارث کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ کیسا مرد ہے جو اتنے نرم لہجے میں بات کر رہا ہے، ورنہ آج کل کے مرد تو۔ وہ چپ ہو گئی۔ خیر زندگی کے دن گزرنے لگے۔ حارث کو تنخواہ ملی، آدھی تنخواہ امی ابو کو دی اور آدھی لا کر ارم کے ہاتھ پہ رکھی۔ ارم میری جان، یہ 15,000 روپے ہیں، یہ تمہارے ہیں، جیسے چاہو استعمال کرو۔ ارم پیار سے بولی، حارث میں نے پیسے کیا کرنے ہیں، میرا سارا خرچہ تو آپ پورا کر دیتے ہیں۔ حارث مسکرا کر بولا، میری جان جی آپ کا حق ہے۔ ارم کے دل میں محبت اور بھی بڑھنے لگی، عزت بڑھنے لگی۔ وہ دونوں بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن کچھ یوں ہوا، حارث کے بھائیوں نے کہا اب ہم الگ رہنا چاہتے ہیں۔ سب بھائی اچھی نوکریاں کرتے تھے، سب نے اپنا الگ الگ گھر بنا لیا، لیکن حارث بیچارہ مزدور تھا، وہ پرانے سے ٹوٹے ہوئے گھر میں رہ گیا۔ حارث بہت پریشان تھا، آہستہ سے بولا، امی کی وفات کے بعد بھائی رنگ بدل گئے ہیں، وہ جانتے بھی ہیں میں مالی طور پر بہت کمزور ہوں، لیکن میری پرواہ نہیں کی۔ ارم پاس بیٹھی تھی، ماتھے پہ بوسہ کیا۔ حارث آپ خود کو تنہا مت سمجھیں، ارم آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کسی اور کی کیا پرواہ۔ اللہ نے چاہا تو ہم بھی اپنا گھر بنا لیں گے، اداس کیوں ہوتے ہیں، دیکھیں ذرا اپنا چہرہ، کیا حالت بنا لی ہے، چلیں آج میں آپ کی شیو کرتی ہوں۔ وہ دونوں ہنسنے لگے، پھر کچن میں گئی، حارث کی پسندیدہ سبزی بنائی اور اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ حارث اداسی سے بولا، ارم مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو سب خوشیاں نہیں دے سکا۔ ارم مسکرائی، میری خوشی تو صرف آپ ہیں، میرے پاس آپ ہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر غربت کے دن اور بھی بڑھنے لگے، رات کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، دونوں چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ پچھلے 10 دن سے بارش ہو رہی تھی، کوئی دہاڑی بھی نہیں لگی تھی۔ ارم ماں بننے والی تھی، صبح سے بھوکی تھی، بل کی ادائیگی نہ کرنے پر بجلی بھی بند تھی۔ حارث پاس آیا، ارم میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں، میں بہت تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے، آپ کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا سکتا، صبح کا کچھ نہیں کھایا تم نے، تمہاری حالت خراب ہو جائے گی۔ ارم مسکرائی، کیا ہوا میری جان، نہیں کھایا تو یوں سمجھ لے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے رونے لگی۔ حارث نے سینے سے لگایا، مجھے معاف کر دو ارم، آہستہ سے بولی، آئی لو یو۔ حارث پریشان نہ ہو، وقت گزر جائے گا، اللہ کرم کرے گا۔ دوسرے دن حارث دروازے پہ کھڑا تھا، اسے بھائی کی بیٹی نظر آئی، اسے کہنے لگا، بیٹی بات سنو۔ بھتیجی پاس آئی، جی چاچو۔ حارث آہستہ سے بولا، آج آپ نے کیا پکایا ہے؟ بھتیجی بولی، چاچو ہم نے تو بریانی پکائی ہے، اور حارث بولا، جاؤ چوری سے 1 پلیٹ لا دو مجھے، کسی کو نہیں بتانا۔ بھتیجی گھر گئی اور اپنی ماں سے کہنے لگی، چاچو کہہ رہے ہیں 1 پلیٹ بریانی دے دو۔ ماں نے ڈانٹا، تو اس فقیر کے پاس کیوں گئی تھی، دفع کرو اسے، ہم نے کوئی لنگر خانہ کھول رکھا ہے۔ وہ انتظار کرتا رہا لیکن بھتیجی نہ آئی۔ دوسرا دن تھا، وہ بھوکے تھے، بارش ابھی ہو رہی تھی۔ حارث نے اپنا موبائل بیچ دیا، پھر کچھ کھانا خرید آیا۔ اپنے لیے کھانا نہیں خریدا، مسکراتے ہوئے بولا، ارم دیکھو میں کیا لایا ہوں، تمہارا فیورٹ پیزا۔
ارم چونک گئی۔ حارث پیسے کہاں سے آئے؟ حارث مسکراتے ہوئے بولا، ارے یہ باتیں بعد میں کر لیں گے، پہلے کھا لو نا۔ ارم پاس بیٹھی پیار سے بولی، حارث یہ پیسے کہاں سے لیے آپ نے؟ حارث پھر مسکرایا، موبائل خراب تھا، میں نے سوچا نیا لے لوں گا، پرانا آواز بھی ٹھیک نہیں دے رہا تھا، اس لیے بھیج دیا۔ ارم نے حارث کا ہاتھ چوم لیا۔ حارث کیا ضرورت تھی، آپ بھی نہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ ارم سوچنے لگی، امی کو بتاؤں گی اپنے حالات تو پریشان ہو جائیں گی، پہلے ہی بابا ہم کو منہ نہیں لگاتے۔ ارم کہنے لگی، حارث ایک بات پوچھوں آپ سے؟ حارث نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا لیا کروں، ساتھ میں کپڑے بھی سلائی کر لوں گی؟ حارث آہستہ سے بولا، ارم پہلے ہی آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، خود کو کیوں تھکاؤ گی؟ لیکن ارم نے 2 بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ بچے زیادہ ہوتے چلے گئے۔ حارث بھی کام پر جانے لگا، اللہ نے ان کو بیٹا دیا۔ ارم پڑھی لکھی تھی، بچوں کو پیار سے پڑھاتی، سب لوگ بچوں کو ارم کے پاس بھیجتے۔ اللہ نے کرم کیا، 2 وقت کی روٹی کمانے لگی، جو پیسے حارث کماتا وہ بچا لیتی۔ دونوں نے محنت کی، ارم قدم سے قدم ملا کر چلتی رہی۔ پھر اللہ کا کرم ہوا، دونوں نے گھر بنا لیا۔ ارم نے ایک چھوٹی سی اکیڈمی بنا لی، دیکھتے ہی دیکھتے زندگی خوشگوار ہو گئی۔ ارم اکیڈمی میں بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ حارث نے کچن میں کھڑے ہو کر فون کیا، ارم میں نے دال چاول بنا دیے ہیں، اب برتن تم دھو لینا، اب میں بازار جاؤں تھوڑی دیر کے لیے دوستوں کے پاس۔ ارم آہستہ سے بولی، حارث گھر میں آپ کو سکون نہیں ہے؟ جائیں، 1 گھنٹے بعد واپس آ جانا۔ اصل میں دونوں نے ایک دوسرے سے وفا نبھائی تھی، ہر حال میں ساتھ دے رہے تھے، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کو سمجھ کر چلے، صبر سے کام لیا۔ آج ارم کا 3 منزلہ گھر ہے، حارث نے گارمنٹس کی دکان بنا لی ہے، اکیڈمی اب اسکول میں بدل چکی ہے۔ اللہ نے رحمتوں کی بارش کی ہے دونوں پہ۔ آپ بھی ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو۔ آج کل مرد خود کو حکمران سمجھتا ہے، جیسے بیوی کوئی غلام ہو۔ کھانا ٹھنڈا دینے پر گالی گلوچ کرتے ہیں، خاموش رہنے پر ظلم کی انتہا کرتے ہیں، اور دوسری جانب عورتیں بھی کم نہیں ہیں۔ اچھا موبائل نہیں لے کر دیا تو جھگڑا، نئے کپڑے نہیں لے کر دیے تو جھگڑا الگ، رہنے کی ضد، خرچہ نہ ملنے پر تماشا، آہستہ آہستہ گھر اجڑ جاتے ہیں۔ ہر عورت کو ارم اور مرد کو حارث بننا ہوگا، ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا ہوگا، ایک دوسرے کی عزت کرنی ہوگی۔ جب میاں بیوی میں محبت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی رحمت برسا دے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔